آج ہم ذرا گہرائی میں جا رہے ہیں 1857 کے ان ہنگامہ خیز واقعات کی طرف، جنہیں اکثر ہندوستان کی آزادی کی پہلی جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ کوشش کریں گے کہ سمجھیں کہ یہ سب کیوں ہوا، کیسے ہوا اور اس کے اہم موڑ کیا تھے۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی ایک دن میں بھڑکنے والی آگ نہیں تھی۔ بالکل۔ اس کے پیچھے برسوں کی بے چینی تھی۔ اچھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی پالیسیاں تھیں، زمینوں پر بھاری ٹیکس، ریاستوں پر قبضے، جیسے وہ ڈاکٹرائن آف لیپس والی پالیسی۔ ہاں وہ تو تھی۔ اس نے حکمراں طبقے میں بھی خوف پیدا کر دیا تھا، اور پھر مذہبی معاملات میں مداخلت کا احساس بھی بڑھ رہا تھا۔ تو ماحول پہلے سے ہی کافی تناؤ والا تھا۔ بالکل۔ پھر اس میں وہ مشہور کارتوس والا واقعہ ایک چنگاری کی طرح شامل ہوا ہے نا؟ بالکل وہی بات ہے۔ جب یہ افواہ پھیلی کہ فوج میں جو نئے کارتوس آئے ہیں ان پر گائے اور سور کی چربی لگی ہے، تو یہ صرف ایک فوجی مسئلہ نہیں رہا۔ اس نے ہندو اور مسلمان دونوں سپاہیوں کے مذہبی جذبات کو بہت شدید ٹھیس پہنچائی۔ انہیں لگا کہ ان کا دھرم بھرشٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ صحیح۔ اور یہ ایک ایسا نقطہ تھا جس پر دونوں بڑے فرقے وہ متفق ہو گئے۔ اس کا پہلا اظہار تو بنگال ریجمنٹ کے منگل پانڈے کی طرف سے ہوا تھا، جنہوں نے اپنے افسر پر حملہ کیا، اگرچہ انہیں فوراً سزا دے دی گئی۔ ہاں، انہیں پھانسی دے دی گئی، لیکن ان کی موت نے بغاوت کی آگ کو دبانے کے بجائے اور بھڑکا دیا۔ اچھا۔ یہ خبر جب دوسری چھاونیوں تک پہنچی، خاص کر میرٹھ میں، تو وہاں سپاہیوں نے کھلم کھلا بغاوت کر دی۔ اور وہاں سے پھر وہ سیدھے دلی پہنچے؟ جی، ان کا رخ سیدھا دلی کی طرف ہوا۔ دلی، جو اس وقت مغل سلطنت کا مرکز تو تھا، لیکن بادشاہ کی حیثیت تو اب بس نام کی ہی رہ گئی تھی۔ وہاں کیا ہوا؟ باغی سپاہی جب دلی پہنچے تو انہوں نے برائے نام مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو اپنا قائد مان لیا۔ حالانکہ وہ شاید خود اس کے لیے تیار نہ تھے، شاید نہیں تھے، لیکن حالات ایسے بن گئے کہ وہ اس بغاوت کا ایک مرکزی چہرہ بن گئے۔ ان کے نام پر پھر جہاد کا اعلان بھی ہوا، جس نے اس تحریک کو ایک آپ کہہ لیں سیاسی شکل دینے کی کوشش کی۔ لیکن دلی پر قبضہ زیادہ عرصے تک تو قائم نہیں رہ سکا نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ انگریزوں نے پوری طاقت سے دلی پر دوبارہ حملہ کیا، بہت شدید لڑائی ہوئی، قتل و غارت ہوئی، اور شہر پر دوبارہ قبضہ کر لیا گیا۔ اور بہادر شاہ ظفر؟ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کیا گیا، ان پر مقدمہ چلا، اور پھر انہیں ملک بدر کر کے رنگون بھیج دیا گیا۔ ان کے بیٹوں کو جس بے رحمی سے قتل کیا گیا، وہ انگریزوں کے انتقامی جذبے کی عکاسی کرتا ہے۔ ان کی وہ مشہور ربائی ہے نا، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئی یار میں۔ ہاں، وہ اسی بے بسی کا اظہار ہے۔ بالکل۔ تو دلی کے زوال کے بعد کیا یہ تحریک ختم ہو گئی؟ ہرگز نہیں، بلکہ دلی کے علاوہ کئی اور بہت اہم مراکز تھے جہاں زبردست مزاحمت ہوئی۔ اچھا، کہاں کہاں؟ جیسے کانپور میں نانا صاحب تھے، وہ مراٹھا پیشوا کے متبنی بیٹے تھے، وہ اپنی پیشوائی کے حق کے لیے لڑے۔ ٹھیک۔ لکھنؤ میں اودھ کی بیگم حضرت محل، انہوں نے اپنے کمسن بیٹے کی طرف سے حکومت سنبھالی اور انگریزوں کا مقابلہ کیا، کیونکہ اودھ پر بھی کمپنی نے قبضہ کر لیا تھا۔ اور جھانسی کی رانی لکشمی بائی کا ذکر تو بہت خاص طور پر ہوتا ہے۔ بے شک۔ رانی لکشمی بائی کی بہادری وہ تو ایک مثال ہے۔ جب انگریزوں نے وہی ڈاکٹرائن آف لیپس کا بہانہ بنا کر جھانسی کو اپنے ساتھ ملانا چاہا، تو انہوں نے تلوار اٹھا لی، اور ان کا وہ مشہور قول تھا، میں اپنی جھانسی نہیں دوں گی۔ جی۔ وہ میدان جنگ میں لڑتی ہی شہید ہوئیں۔ اتنی ہمت، اتنی قربانیاں، اس کے باوجود یہ جنگ ناکام کیوں ہوئی؟ کیا صرف انگریزوں کی فوجی طاقت زیادہ تھی؟ فوجی برتری تو ایک بہت اہم وجہ تھی۔ ان کے پاس بہتر اسلحہ تھا، منظم فوج تھی، وسائل زیادہ تھے۔ صحیح۔ مختلف جگہوں پر اپنے اپنے مقاصد بھی ہوں گے شاید۔ بالکل، مختلف علاقوں میں لیڈرز کے اپنے مقاصد بھی تھے، اور یہ بھی اہم ہے کہ کئی بڑی ہندوستانی ریاستیں اور زمیندار یا تو انگریزوں کے وفادار رہے یا پھر غیر جانبدار رہے۔ اچھا۔ اور کمیونیکیشن، رابطے کا فقدان بھی ایک بڑی رکاوٹ تھا۔ تو اس بغاوت کا فوری نتیجہ کیا نکلا؟ فوری نتیجہ یہ تھا کہ 1858 میں برطانوی پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا،
اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا اختیار ختم کر دیا۔ اچھا، کمپنی راج ختم؟ جی، کمپنی راج ختم، اور ہندوستان کا انتظام براہ راست برطانوی تاج یعنی کراؤن نے سنبھال لیا۔ اور گورنر جنرل وائس رائے کہلانے لگا؟ بالکل، یہ ایک بہت بڑی انتظامی تبدیلی تھی جس کا مقصد شاید یہ تھا کہ آئندہ ایسی بغاوت نہ ہو، اور انہوں نے پالیسیوں میں بھی کچھ احتیاط برتنا شروع کی، خاص طور پر مذہبی معاملات میں۔ تو اگر ہم اس کے اثرات کو دیکھیں تو یہ ظاہری ناکامی تو تھی، لیکن کیا 1857 کا کوئی مثبت ورثہ بھی ہے؟ بالکل ہے، بہت اہم ورثہ ہے۔ بھلے ہی یہ جنگ اپنے فوری مقصد میں کامیاب نہ ہوئی ہو، اس نے ہندوستان کے لوگوں میں خاص طور پر عام عوام میں قومی شعور اور آزادی کی طلب کو بہت گہرا کر دیا۔ مسلمان اور ہندو دونوں نے مل کر قربانی دی تھی۔ اس نے مستقبل کی قومی تحریک کے لیے ایک بنیاد فراہم کی۔ یعنی اس تجربے سے سیکھا گیا، ایک سبق ملا۔ یہی اصل نقطہ ہے۔ 1857 نے آنے والی نسلوں کو یہ سبق دیا کہ آزادی کے لیے مشترکہ جدوجہد ضروری ہے۔ اس جنگ کی یادیں، اس کی کہانیاں، اس کے ہیروز، یہ سب مستقبل میں آزادی کی تحریکوں کے لیے ایک انسپریشن، ایک الہام کا ذریعہ بنے۔ صحیح۔ شاید اس کا سب سے بڑا اثر یہ تھا کہ اس نے یہ واضح کر دیا کہ غیر ملکی حکومت وہ قابل قبول نہیں۔ یہ ایک اہم بات ہے۔ اور یہ سوچنے کی بات بھی ہے کہ کس طرح ایک واقعہ جسے ایک طرف غدر یا بغاوت کہا گیا، جی، اور دوسری طرف جنگ آزادی، اس کی تشریح اور اس کی یاد بھی مستقبل کی سیاسی اور قومی شناخت کو بنانے میں ایک مرکزی کردار ادا کرتی رہی۔ واقعی یہ تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جس پر غور و فکر ہمیشہ جاری رہے گا۔